بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، مسلمان بادشاہوں کے سلسلے کی تیسری کڑی کے لیے ہم نے منتخب کیا ہے خاندان غلامہ کے ایک اور بادشاہ سلطان غیاث الدین بلبن کو۔ سلطان غیاث الدین بلبن کے متعلق تاریخ دان کہتے ہیں کہ ہندوستان کی مسلمان بادشاہوں کی فہرست میں وہ صرف دو بادشاہوں شیرشاہ سوری اور اورنگزیب سے تو ضرور پیچھے تھا، ورنہ باقی کوئی ہندوستانی مسلمان بادشاہ اس کی خلادات صلاحیتوں، غیر معمولی حزم و تدبر اور حربی انتظامی معاملات میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ غیاث الدین بلبن خاندان غلامہ سے تعلق رکھنے والا ایک بہت ہی عظیم بادشاہ تھا، اور کہتے ہیں کہ جب وہ تخت نشین ہوا تو اس کے سابق آقا سلطان شمس الدین التمش کے کوئی 40 غلام سردار ہندوستان کو اپنے آپ میں بانٹ لینے کے منصوبے بنا رہے تھے، یعنی ہندوستان کے 40 ٹکڑے کرنے کے منصوبے تھے۔ وہ ہندوستان میں ایک مرکزی بادشاہی کی جگہ 40 مطلق اعلان خود مختار ریاستیں قائم کرنے کی فکر میں تھیں۔ مورخین کے مطابق بلبن نے ان لوگوں کو راہ سے ہٹانے کے بعد سلطنت کے استحکام کے لیے ایسے سامان مہیا کیے کہ اس کی عظمت و بزرگی کا شعرہ تمام دنیا میں پھیل گیا، اور عراق، ماوراء نہر اور باہر سے کتنے ہی ممالک کے حکومتوں نے سفارتیں بھیج کر اس کے ساتھ ہندوستان دوستانہ معاہدے کیے۔ اس نے ہر شعبہ اور ہر کام میں دیانتدار اور محتاط شرفاء اور دانا و مال کو آگے کیا۔ وہ رذیلوں، بد نگاہوں، بد اتوانوں اور اسی کماش کے لوگوں کو اپنے قریب نہ آنے دیتا تھا، نہ ان رذیلوں کو دربار میں یا حکومت کی کسی کام میں دخیل ہونے دیتا تھا۔ اس نے اپنے دربار کے ایک ایک آدمی کے نسب، ذہنیت اور شرف کی جستجو کی، اور جن کو بھی کسی نوع معیار کے مطابق نہ پایا اسے حکومتی نظم و نسق سے فوری طور پر خارج کر دیا۔ اس نے بد کرداروں کو کڑی سے کڑی سزائیں دیں۔ اس نے غیر مستعدوں، ظالموں اور نکمے حکام کو، جو اس کی حکومت کے عہدیدار تھے، گورنر تھے، کوتوال تھے، ان کو برسرعام سزائیں دیں، سولیاں دیں۔ عمال کے کاروبار پر اتنی سخت نگرانی کی کہ کوئی شعبہ یا کوئی منصب کسی بددیانت کے پاس نہ رہا، ہر جگہ دیانتدار و مستعد آدمی نظر آنے لگے۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اس کے 22 سالہ عہد حکومت میں کوئی رذیل آدمی، کوئی کمتر آدمی، کوئی مجرم جرائم پیشہ شخص ترقی پا سکا، نہ کوئی منصب حاصل کر سکا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی اس زمانے میں کہ بادشاہ نے ایسا سسٹم بنایا ہوا تھا، کوئی اس طرح کا ایک طریقہ کار طے کیا ہوا تھا کہ کوئی غیر مستحق، کوئی بھی مطلب ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ حقدار نہ ہو جس چیز کا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ مورخین بتاتے ہیں کہ جو اہم بات اس بادشاہ کے دور میں تھی وہ یہ تھی کہ جو ہمارا سنٹرل ایشیا کا علاقہ ہے، اس دور میں چنگیز خان اور اس کی نسل نے وہاں پہ تباہی پھیری ہوئی تھی، تو اس کی بلا تعداد ریاستوں کے جو والی تھے، جو مسلمان حکمران تھے، وہ در بدر خاک بسر پھر رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی 15 بدنصیب تاجدار جن پر چنگیز خان تباہی لایا تھا، وہ بلبن کے دربار میں پناہ گزین تھے۔ ان میں ترکستان، ماوراء النہر، خراسان، عراق، عجم، آذربائیجان، ایران اور روم کے شہزادے بھی تھے۔ بلبن ان سب کو گراں قدر وظائف دیتا، عام تقریبات پر ان کی عزت افزائی کرتا۔ ان میں 2 تو عباسی تھے جو اپنے خاندانی شرف کی وجہ سے بلبن کی شاہی مسند کے دائیں بائیں بیٹھنے کا شرف پاتے تھے، حتیٰ کہ شہر کے دارالحکومت کے کئی محلوں کے نام بھی انہی پہ تھے۔ بلبن کا زمانہ ہندوستان کی تاریخ میں بڑے علماء وقت کے سبب غیر معمولی تصور کیا گیا، اور امیر خسرو سمیت بڑے بڑے علماء و شعراء اس کے ساتھ وابستہ تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ بڑا مشہور تھا کہ بلبن کو تاریخ اس وجہ سے فراموش نہیں کر سکتی کہ اس نے عدل و انصاف کے رواج کے لیے بڑی جدوجہد کی۔ وہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں، دوستوں، حاشیہ نشینوں، رشتہ داروں سے کہا کرتا، یہ سننے کی بات ہے ناظرین، کہ گو میرے اندر شریعت کے سارے احکامات کی تعمیل کی سکت نہیں،
میں گنہگار اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں پاتا کہ شریعت کے تمام احکام کی پابندی کر سکوں، لیکن اس بات کا اہتمام اپنے اوپر لازمی جانتا ہوں، یہ اتنی پابندی میں ضرور کر سکتا ہوں کہ رعایا میں سے کسی ایک کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے۔ اگر مجھے بھائیوں، تم بیٹوں، تم خواصوں، تم مقربان میں سے کسی ایک کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کمزور کو ناحق سزا دی ہے، کسی کا مال چھینا ہے، تو میں اس کو ایسی ہولناک سزا دوں گا کہ ساری نسلیں یاد رکھیں گی۔ تم میں سے کسی کا رشتہ، کسی کا تعلق، کسی کی دوستی میری سفارش نہیں بن سکے گی۔ ناظرین، کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک مطلق العنان بادشاہ، ایک ڈکٹیٹر، وہ اتنی سختی کے ساتھ میرٹ کی پابندی کرے گا؟ آج ہمارے جمہوری دور میں میرٹ کا جو حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے آگے چل کے۔ کہتے ہیں کہ یہی سبب تھا کہ اس کی وسیع مملکت کے کسی حصے، کسی شہر، کسی قصبے یا کسی گاؤں میں کوئی سرکاری حاکم رعایا پر ظلم و زیادتی کی جرات نہ کرتا، اگر کرتا تو بلبن اسے کڑی سے کڑی سزا دیتا۔ ایک مثال سامنے آئی ہے تاریخ میں کہ بدایوں کے گورنر ملک بک نے شراب کے نشے میں بہک کر اپنے ایک نوکر کو قتل کر دیا۔ اب یہ اس زمانے میں ناظرین جب غلامی کا بھی دور تھا، جب سوشل میڈیا نہیں تھا، جب جمہوریت کا تصور نہیں تھا، ایک گورنر کے ہاتھوں ایک نوکر کا قتل ہونا ایک معمول سی بات تھی۔ مقتول کی بیوہ نے بلبن سے رجوع کیا، مقدمہ کیا۔ بلبن نے کھلے دربار میں گورنر کو بلوایا، مقدمہ سنا اور اس کو نوکر کے قتل کے سزا کے طور پہ قتل کروا کے اس کی نعش یعنی اس کی لاش کو بدایوں کے مرکزی دروازے پر لٹکا دیا تاکہ ہر عام و خاص کو عبرت ہو۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ہیبت خان نام کا بادشاہ کا ایک بہت مقرب اور منہ چڑھا سردار تھا۔ اس نے ایک غریب کو اپنی مستی میں قتل کرا دیا تھا۔ اس کی بیوی اور دوسرے رشتہ دار بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے ہیبت خان کو بلایا، اس کی پیٹھ پر 500 کوڑے پڑوائے، 500 کوڑے مارے گئے اسے، پھر اسے مقتول کے ورثاء اور بیگم کے سپرد کر دیا اور اختیار دیا کہ اس کے بعد اسے جس طرح چاہے قتل کریں۔ کہتے ہیں کہ ہیبت خان جیسے بڑے آدمی اور اس کے خاندان کے لیے بڑی ذلت کی بات تھی، اور اس نے اور اس کے رشتہ داروں نے مقتول کی بیوی کو 20,000 روپے، سمجھے کہ 20 کروڑ روپے کے لگ بھگ کی رقم تھی، بطور خون بہا نظر کیے، اور قصاص میں قتل ہونے کی ذلت سے بچ کر گھر تو آ گیا، مگر کوڑوں کی زخم سے چند روز کے اندر وہ مر گیا۔ ناظرین، بلبن نے ساری زندگی عیاشی سے خود کو دور رکھا، شراب سے اس نے خود کو دور رکھا، کسی قسم کا نشہ نہیں کیا، زناکاریوں سے دور رہتا تھا۔ وہ رات کا زیادہ حصہ عبادت اور ریاضت میں گزارتا تھا، وہ تہجد بھی پڑھتا تھا، اشراق بھی پڑھتا تھا، وہ ساری نمازیں مسجد میں باجماعت ادا کرتا، سفر و حضر میں ہر وقت باوضو رہتا، اور زبان پر ہمیشہ اس کے پاک کلمات رہتے۔ جب تک علماء و فضلاء دسترخوان پر بیٹھ نہ جاتے وہ کھانے کو ہاتھ نہ بڑھاتا، علماء بیمار پڑ جاتے تو ان کی تیمارداری کو ان کے گھر جاتا۔ اس کا دستور تھا کہ وہ ہر جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد سے سوار ہوتا اور حضرت مولانا برہان الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے دولت قدے پر حاضری دیتا، ان سے نصیحتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا۔ واضح رہے کہ حضرت مولانا اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بعمل اور خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ ناظرین، بلبن اپنے وقت کا بہت اونچا تاجدار تھا۔ اس کی مضبوط قلمرو کا دامن دریائے شور سے کراچی اور پشاور تک ایک طرف اور دوسری طرف دکن اور مالوا تک پھیل گیا تھا، اور بلبن کے دربار میں درجنوں فضلاء، شعراء، حکماء شامل تھے، شریک تھے، اور جن کے نام بھی تاریخ میں آتے ہیں، اور وہ لوگ ان کو ہر اچھے کام کے مشورے دیتے تھے، اور انہی کی وجہ سے بلبن نے تاریخ میں بڑی شہرت پائی۔
اور بلبن کی دیکھا دیکھی اس کے جو عمال تھے، اس کے جو حاکمین تھے، اس کے جو سرکاری عہدیدار تھے، انہوں نے بھی پھر علماء کو دوست رکھا۔ بادشاہ بلبن کی پولیس کے سب سے بڑے حاکم فخر الدین، جو کوتوال خاص کہلاتے تھے، اتنے فیاض تھے کہ انہوں نے 12,000 حفاظ نوکر رکھے تھے، یعنی ملازمت پہ رکھے ہوئے تھے، جو قرآن خوانی کا شرف پاتے تھے۔ اسی طرح فخر الدین کی آمدنی کا غالب حصہ یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کی نگہداشت پر صرف ہوتا۔ وہ ہر سال 1,000 مستحق اور غریب لڑکیوں کی شادی اپنے خرچ سے کرتا اور ان کو عمدہ جہیز اور نقد روپیہ عطا کرتا۔ ناظرین، ظاہر ہے جس طرح کا بادشاہ ہوگا اسی طرح کے اس کے حاکمین بھی ہوں گے۔ تو جب بلبن نے اپنے آپ کو اتنا پاک صاف رکھا تھا تو آگے چل کر اس کے حاکمین بھی ایسے ہی ہونے تھے۔ اس اچھے بادشاہ نے 80 سال کی عمر پائی، 21 سال حکومت کی، اور کہتا ہے کہ بلبن کے شرف کا کوئی حساب ہے کہ اس نے حضرت بابا فرید گنج شکر، حضرت بختیار کاکی اور سیدی مولا اور شیخ بدر الدین عارف جیسے بزرگوں کی صحبت پائی، اور ساتھ ہی اسے امیر خسرو جیسے مداح ملے اور امیر خواجہ حسن جیسے شعراء نے اس کے قصیدے لکھے۔ ناظرین، بلبن کے واقعات آپ نے سنے، امید ہے کہ ایک اور گمنام مسلمان بادشاہ کو آپ کے سامنے لانے میں ہم نے کامیابی حاصل کی ہوگی۔ اب ایک اور بادشاہ کی تلاش تک، خدا حافظ۔